السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ وظائف کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کون انسان ہے جو اس وظیفے کا اہتمام نہیں کرے گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں سینے کے جتنے بھی مسائل ہیں، سینے کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی امراض ہیں، چاہے وہ روحانی امراض ہوں چاہے وہ جسمانی ہوں، ان سے جو ہے وہ بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے اس وظیفے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ روحانی، میں نے لفظ بولا ہے روحانی امراض اور جسمانی امراض۔ دیکھیں، امراض دو قسم کے ہوتے ہیں، جسمانی امراض، روحانی امراض۔ یہاں پر لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے جو الفاظ ہیں انہی پر آپ غور کریں۔ جسمانی امراض کا کیا مطلب؟ وہ امراض جن کا تعلق یا جن کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جسمانی امراض۔ روحانی امراض کہتے ہیں کہ وہ امراض کہ جن کا اثر یا جن سے متاثر جو ہے وہ روح ہوتی ہے، انسان کی روح جس سے متاثر ہوتی ہے، ان کو روحانی امراض کہتے ہیں۔ اور جن امراض سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے ان کو جسمانی امراض کہتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے اور صوفیہ حضرات نے، اولیاء کرام نے روحانی امراض میں جن چیزوں کو گنوایا ہے، بہت ساری لمبی ایک لسٹ ہے، لیکن ان میں موٹی موٹی چیزیں جیسے بخل ہو گیا، بزدلی ہو گئی، تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، غیبت، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بدگمانی، یہ ان چیزوں کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح کی خرابی کی وجہ سے پھر انسان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، بخیلی پیدا ہوتی ہے، اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں روحانی امراض۔ جسمانی امراض کیا ہیں؟ جسمانی امراض ہم جانتے ہیں، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، دل خراب ہو گیا، جسم میں یہ سارے جسمانی امراض ہیں۔ تو پھر ایک ہے ہمارا سینہ، یہ یہاں سے لے کر یہ سینہ کہلاتا ہے۔ روحانی جو امراض ہیں ان کا تقریباً سب کا تعلق اس جگہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوفیہ کرام جو تصوف کا جو سلسلہ ہے اس میں جو مقامات جو بیان کیے جاتے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، وہ ان سب کا تعلق یہاں سے اوپر کے ساتھ ہے۔ تو وہ امراض سارے یہاں پر ہوتے ہیں، دل کے اندر، دماغ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ امراض، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس ایریے میں جسمانی امراض بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ دل ہے تو دل بھی بیمار ہو سکتا ہے، یہاں پر جگر ہے تو جگر کے پھیپھڑے ہیں، اور جتنی بھی مسائل ہیں۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ان سب پر حاوی ہے۔ اس کے اندر سینے کے امراض سے ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے سینے کے امراض سے ہمیں بچا۔ اب اس میں جامعیت آ جاتی ہے، انسان پڑھتے وقت یہ نیت کر لے کہ سینے کے امراض سے جو میں پناہ کی دعا مانگ رہا ہوں، اس میں جسمانی بھی شامل ہیں اور اس میں روحانی بھی شامل ہیں۔ وظیفہ کتنا ہے؟ آدھی لائن ہے، بہت لمبی چوڑی کوئی پیراگراف نہیں ہے، آدھی یا پونی لائن ہے، ایک لائن کا وظیفہ ہے، چھوٹا سا، جسے آپ 2-4 بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کریں۔ بے شک تسبیح لے کر ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن صرف طوطے کی طرح رٹ کے نہیں۔ ایک لائن ہے تو یاد بھی کر لیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی۔ جس وقت آپ پڑھیں تو ترجمے کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں اللہم کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس طرح ترجمے کا دھیان کر کے پڑھیں تاکہ ایک لنک قائم ہو آپ کا اللہ کے ساتھ، آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ میری باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختصر سا وظیفہ کیا ہے، اسکرین میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں، محفوظ کر لیں اس کو اپنے پاس۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الصدر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الصدر، اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنہ، فتنے سے، الصدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، ٹھیک ہے نا، الصدر، سینے کے فتنے سے، یعنی سینے کے اندر جتنے فتنے ہیں، اس سینے میں تکبر ہوتا ہے، اس سینے میں حسد ہوتا ہے، اس سینے میں بغض ہوتا ہے، اس سینے میں غیبت ہوتی ہے، اس سینے میں پتہ نہیں کتنی پوری ایک فہرست ہے جو اولیاء کرام، صوفیہ کرام، علماء کرام نے گنوائی ہے، وہ ساری روحانی بیماریاں یہاں پر ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح جسمانی بیماریاں جتنی ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، معدہ ہے،
اور جو کچھ اس سینے کے اندر ہے ان سب امراض سے اور ان کی فتنوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی جامع چیز ہے، اتنی سی چیز ہے، اور اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نجومیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے آپ کو لوٹ لیتے ہیں، آپ کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی لوٹ کر آپ کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ایک پرچی ہمارے پاس ہو، بازو پہ باندھ دیں، گلے میں لٹکا دیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی آپ نے ڈاکٹر کو جا کے کہا ہے کہ مجھے پرچی دے دو، میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں؟ پرچی ڈاکٹر بھی دیتا ہے، جو جسمانی معالج ہوتا ہے وہ بھی پرچی دیتا ہے، اور جو روحانی معالجین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پرچیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی پرچی کو تو آپ نے کبھی جیب میں نہیں رکھا، یا اس کو پلاسٹک میں لپیٹ کر اوپر چمڑا چڑھا کر موچی کے پاس جا کر کبھی آپ نے گلے میں نہیں ڈالا، بلکہ ڈاکٹر آپ کو پرچی دیتا ہے تو فوراً گھر آنے سے پہلے وہ پرچی لے کر آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے دوائی لیتے ہیں، اور دوائی جو شاپر میں آپ کو میڈیکل سٹور والا دیتا ہے وہ لا کر آپ جیب میں نہیں رکھتے، بلکہ اس میں سے صبح شام دوپہر شام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صبح شام ان وظائف کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے لکھ کر گلے میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول نے پڑھنے کے لیے دیے ہیں، اور پھر پڑھنا بھی ایسا کہ جو سمجھ کر پڑھنا ہو تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ میں کچھ کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔